اتنا ہی بڑی بیوی گھر کا کام نہیں کرتی تھی، چکی نہیں چلاتی تھی، آپ سنتے نہیں، روٹی نہیں بناتی تھی. سورہ دہر کیا ہے؟ سورہ دہر کیا ہے؟ قرآن کا مشہور سورہ جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوا، جس میں اللہ کہہ رہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے ہی نہیں جو ہم نہیں چاہتے، تم وہی چاہتے جو ہم چاہتے، جو تم چاہتے وہ ہم چاہتے. مشہور سورہ ہے سورہ دہر. نظر کے لیے بہت بڑی دلیل ہے سورہ دہر میں. کس کی روٹیاں تھی وہ؟ میری مظلوم بی بی زہرا کی روٹیاں ہیں نا. کس کے لیے بنائی تھی؟ آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. آج یہ جو بیماری ہے نا، جو ڈیزیز ہے نا، جو کینسر ہے نا، ہم ساس کی نہیں بنائیں گے، ہم سسر کی نہیں کریں گے، فادر ان لا کا کچھ نہیں کریں گے، مدر ان لا کا کچھ نہیں کریں گے، بیکاز اٹس ناٹ واجب ان اسلام. سو واٹ، دیر سو مینی تھنگس آر دیر. تم کتنے واجبات پہ عمل کر رہے ظاہری طور پہ؟ کیا بولا یار میں جو یہ بول رہا نا، نو اٹس ناٹ واجب. سو واٹ، واجب نہیں ہے ٹھیک ہے، اخلاق بھی کوئی چیز ہے. تم اپنے گھر جا کے اپنی ماں کی روٹی نہیں بناتے، ماں کو بھی بول دیتے نہیں ماں میں نہیں بناؤں گی. یہ بیماری ہے، کینسر ہے، کینسر ہے. تمہارے اعمال ختم ہوں گے. اگر تم کسی بزرگ کا، اسلام بول رہا کوئی بزرگ ہو، کوئی وہ ہے، اس کی مدد کرو. گھر میں بیٹھے ہوئے، روم میں بیٹھے میں کیا کروں، میرا دماغ بھی خراب، ہر جگہ جاتا ہوں تو یہی ہوتا ہے. اتنے فونز کہ مولانا کچھ تو بولو. حق بول رہا. بابا سنو، اگر تم ساس، مدر ان لا، ڈاٹر ان لا کا خیال نہیں رکھو گے، تم کو بھی اولاد ہے. میں بددعا نہیں دے رہا، اللہ تم کو دنیا میں بتا دے گا. تم کیا سمجھ رہے، کیا سمجھ رہے؟ اللہ دیکھ رہا نہیں؟ بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، اور تم بیٹھے ہوئے ہو کمرے سے باہر نہیں آ رہے. بڑے مومن، سب سے بڑے مومن تو آپ ہی ہیں، سب سے بڑی کنیز مظلوم بی بی زہرا آپ ہی ہیں. کمرے سے باہر نہیں نکلتے، اس لیے نکلیں گے تو یہ بولا گیا دوستو، اب سو سوری ٹو سے، آپ کو بھی عجیب لگے گا کہ میں ان کو دیکھ نہیں سکتی. آپ کو معلوم یہاں مجھے بولا گیا، کاؤنسلنگ تو کرتا ہوں نا لڑکیوں کے ساتھ، کہا مولانا آئی ڈونٹ وانٹ مماز بوائے. جسٹ امیجن، لڑکی یہ بول رہی ہے، شادی سے پہلے یہ بول رہی، مجھے مماز بوائے نہیں چاہیے، میرا بوائے چاہیے جو 24 گھنٹے میرا نام لے. بدنصیب ہو تم. اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ اگر وہ مماز بوائے ہے تو اس کے اوپر رحمت کا شیڈ ہے. نہیں سمجھے. ماں کی رحمت کا شیڈ ہے، باپ کی رحمت کا شیڈ ہے. تمہارا بوائے بنے گا تو نہیں ہوگا، یہ یاد رکھو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بیوی پہ ظلم کرو، کبھی نہیں کرنا. نہ بیوی پہ کر سکتے، نہ ماں باپ پہ کر سکتے. عورت کا فرض ہے، سیرت شہزادی زینب میں، سیرت شہزادی کونین میں، کہ کس طرح اپنے والدین کی خدمت کرو. میں ہمیشہ ہی بولتا ہوں کہ اگر آج تم نے اپنی ماں باپ، اپنی ساس سسرے کی خدمت کر لی، یہ اتنا محبت بھرا رشتہ ہے، یہ اتنا پیار کا رشتہ ہے، یہ اتنی رحمت کا رشتہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے، سب کانٹیننٹ کے معاشرے نے تباہ کر دیا. غلطی ماں باپ کی ہے، لڑکی کے ماں باپ کی. یہ سکھا کے بھیج رہے کہ بیٹا تم جاؤ اور لے کے الگ ہو جاؤ. جب بھی میرے پاس کوئی آتا ہے، آج ہی یہ ہوا کہ الگ رہنا ہے. کیوں رہنا ہے الگ؟ اس لیے الگ رہنا ہے کہ میں ان کے چہرے کو روز صبح شام نہیں دیکھ سکتی. شہزادی کونین الگ نہیں ہوئی، بی بی زینب الگ نہیں ہوئی. اسلام منع نہیں کر رہا الگ ہونے میں. لیکن جب میرے پاس کیسایات کے الگ رہنا ہے تو میں نے کہا یار تمہاری یہ اسمارٹنیس نہیں ہے کہ تم شادی کے 6 مہینے میں اپنے شوہر کو لے کے الگ ہو گئی. 6 مہینے میں الگ ہو گئی، یہ تمہاری اسمارٹنیس نہیں ہے. یہ یاد رکھو، اگر الگ ہوئی تو جو رحمت کا شیڈ تھا ماں باپ کا، بوڑھے ماں باپ کا، وہ الگ ہو گیا. اب پوری زندگی اسٹرگل کرو، تم پوری زندگی اسٹرگل کرو. ماں صبح اٹھتی تھی دعا دیتی تھی، باپ صبح اٹھتا تھا دعا دیتا، وہ دعائیں ختم ہو گئی. اگر ماں باپ کی دعا ختم ہو گئی تو سمجھو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دعا پہنچے گی نہیں. اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں. تم رات بھر عبادت کرو، ایک جملہ میں ذمہ دار ہوں، آپ کل تک ہوں آپ کے پاس. رات بھر تم عبادت کرو اور ماں باپ کو ہرٹ کرو، ماں باپ کو تکلیف دو. تم کیا سمجھتے تمہارے سجدے جا رہے، تمہاری عبادت جاری؟ سیرت شہزادی زینب دیکھو، سیرت شہزادی کونین دیکھو. یار دوسروں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس 14 سیرتیں ہیں.
یہ بول کے زندگی مت گزارو شارجہ دبئی میں کہ میں نہیں رہوں گی ساتھ. کیوں نہیں رہیں گے؟ دعا کون دے گا تم کو؟ تم کیا سمجھتے تمہاری اسمارٹنس سے، تمہاری اسمارٹنس سے، پھر بول رہا تمہاری اسمارٹنس سے تمہارا رزق کھلا ہوا ہے؟ وہ ماں کی دعائیں ہیں جو رزق کھلا ہوا ہے. وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں تمہارے ساتھ. وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا جس کو ماں باپ دعائیں دیتے. ہمارے پاس نس ہے معصوم کی، نس ہے معصوم کی، نس ہے معصوم کی. میں یوں ہی نہیں بول رہا آپ کو، نس ہے معصوم کی. اور ایسا معصوم کہ جس کے نام پہ آج ہم زندہ ہیں، مولا حسین. مولا حسین کا جملہ عابد الرحمی کا جملہ نہیں. عاشورے کے دن مولا حسین نے اتنی مصیبتوں میں، اتنے غم میں ایک درس دیا. مولا نے کیا کہا بی بی لیلا کو کہ لیلا میں نے نانا سے سنا ہے، بیچ میں کوئی راوی نہیں، ڈائریکٹ مولا حسین اور اللہ کا رسول. مولا حسین کہتے ہیں لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. کوئی ہے راوی؟ کمپلیٹ نہ سے اب تو کوئی ایفنٹ بٹی نہیں. ماں کی دعا کیسے ہوتی ہے؟ اگر تم ہٹ کر دے رہے، بیوی ہٹ کری ہے، شوہر خاموش بیٹھا ہوا ہے، لڑکا بیٹا خاموش بیٹھا ہوا ہے. بہت بری بات. بس میں پورا اشرا پڑھوں اس کے اوپر، آپ کبھی پڑھنے نہیں دیں گے. میں بتا رہا آپ سے، یہ میرے مین ٹاپکس ہیں. بہرحال میری ایک ہی خواہش ہے کہ سیرت شہزادی زینب دیکھو، میری مظلوم بیوی کی سیرت دیکھو، علی کے شیر دل بیٹی کی سیرت دیکھو. میری مظلوم شہزادی 18 سال کے دن میں کمپلیٹ ریلیجن کو پیش کر کے گئی. ساس بہو کا رول بھی پلے کیا کہ بہو کیسے رہنا چاہیے، ماں کو کیسے رہنا چاہیے، بیٹی کو کیسے رہنا چاہیے، بیوی کو کیسے رہنا چاہیے. کبھی شہزادی کونین کی شہادت کے مجلسوں میں آؤں گا تو پڑھوں گا. 5 رشتے ہیں ایک عورت کے، وہ پورے 5 رشتے میری مظلوم شہزادی نے پیش کیا. اگر بیوی کی وہ سیرت دیکھ لو نا تو آج اسلام میں، آج ہماری کمیونٹی میں ہر چیز ویسے ہوگی جیسے مادر حسین چاہتی ہے ہونا چاہیے. بی بی زینب کی زندگی میں بیوی کا علم، بیوی کی سخاوت، بیوی کا ایثار، بیوی کا سیکریفائس، بیوی کی شجاعت، یہ 5 چیزیں ہیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں. یہ 5 چیزیں بیوی کو جو ملی تھی ان کی ماں سے ملا تھا. یہ شہزادی کونین کی سیرت کا. اور شہزادی کونین کو جو ملا وہ ان کی ماں بی بی خدیجہ سے ملا تھا. ایثار، سیکریفائس، صبر، ساری وہ. اور شہزادی زینب پہ آ کے رکا کہ بیوی نے اپنی ماں سے وہ درس لیا کہ بیوی کیسے رہنا چاہیے شوہر کے ساتھ، ایک ماں کو اولاد کے ساتھ کیا رہنا چاہیے. بیوی نے تربیت اولاد میں وہ کام کیا. دوستو یہ میسیج ہے آج میری پہلی مجلس امام بارگاہ علی رضا کی شب شہادت کی مجلس میں، کل یہ مکمل ہوگی کہ بیوی نے اپنے بچوں کو درس کیسے دیا، بچوں کو موٹیویٹ کیسے کیا. میں نے انگلش میں بولا بیوی کیسے موٹیویشن کر رہی تھی اپنی اولاد کو. یہ میری ماں بہنیں سنے جن کی آغوش میں بچے ہیں کہ کیسے شہزادی زینب کی شہادت کے مجلس میں آئی ہو تو اولاد کو کیسے تیار کرنا یہ بیوی نے بتایا. شب عاشور کا مشہور واقعہ مصاحب پہ ابھی نہیں آیا. مولا حسین خیموں کا طلع گردی کر رہے، جناب لیلا کے خیمے میں گئے، دیکھا ایک چراغ جل رہا، جوان بیٹے کا سر ماں کے زانو پر ہے. لیلا زلفوں کو سنوارتی جا رہی اور کہتی جا رہی کہ میرے لال کا یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. رباب کے خیمے میں گئے تو دیکھا رباب علی اصغر کے جھولے پہ اپنا سر رکھ کے کہہ رہی ہے میرے لال کل قربانی کا دن ہے اور تم اتنے چھوٹے ہو. ام فروا کے خیمے میں گئے تو دیکھا جناب قاسم سامنے بیٹھے ہوئے اور ماں یہ کہہ رہی میرے بچے کل میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، اس لیے کہ روز محشر بی بی فاطمہ کو چہرہ بتانا ہے. سب کر کے مولا حسین شہزادی زینب کے خیمے میں آئے. دیکھا دونوں بچے اون و محمد سامنے بیٹھے ہوئے اور بی بی زینب کیا کر رہی ہوں؟ بی بی زینب مولا کی اور جناب جعفر طیار کے جنگ کے واقعات سنا رہی کہ بیٹا تمہارے نانا علی ایسے جنگ کرتے تھے اسلام کے لیے، ایسا سیکریفائس کیا تھا. تمہارے دادا جعفر اس طرح اسلام کے لیے لڑتے تھے. بیٹا کل قربانی کا دن ہے. ایک ماں اپنے بچوں کو بتا رہی کل سیکریفائس کا دن ہے، کل دین کو بچانے کا دن ہے، اسلام کی حفاظت کا دن ہے، نانا کی محنتوں کو بچانے کا دن. بیٹا کل میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا.
کل تم کو جنگ کرنا ہے. میرا سوال اتنے بڑے مجمع سے امام بارگاہ علی رضا میں پوچھ رہا, غور کرو میرے جملے کیا. اون و محمد کوئی معمولی بچے, کس کے بیٹے؟ بی بی زینب کے بچے. آنکھ کھولی علی کی آغوش میں, زندگی گزری حسن اور حسین کی آغوش میں, ان کے سائے میں, مولا حسن مولا حسین کے سائے میں بچے اب پروان چڑھے. مولا کی سامنے آنکھ کھولی, علی کے نواسے, جعفر طیار کے پوتے, بی بی زینب کو کیا ضرورت تھی اون و محمد کو موٹیویٹ کرنے کے لیے؟ بی بی زینب کے بچے میدان میں جاتے تو اسی طرح لڑتے جیسا اب لڑی. کیا ضرورت تھی؟ یہ پیغام بی بی نے شب عاشور اپنی کنیزوں کو دیا, اون و محمد میرے بچے, لیکن میں ان بچوں کو لیے نہیں بول رہی, میں تم کو تمہارے بچوں کے لیے بول رہی کہ میرے بچے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں ان کو تیار کر رہی. تم اپنے بچوں سے اسلام کے لیے غافل کیسے ہو؟